السلام علیکم۔ اردو زون چینل میں نئے آنے والے دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں گھر سے باہر نکلی تو سخت پریشانی میں مبتلا تھی، کیونکہ آج مجھے اپنے نئے کپڑے سلوانے تھے۔ میں نے اپنی سہیلی کی شادی میں شرکت کرنے کے لیے نئے کپڑے خریدے تھے، مگر کوئی درزی فارغ نہیں تھا۔ میں بازار میں آئی تاکہ کوئی نیا درزی ڈھونڈ کر اس سے کپڑے سلوا سکوں۔ عموماً میں اچھی دکانوں سے کپڑے بنواتی تھی، مگر آج جو کہ مجبوری تھی، ایک عام سی خستہ حال دکان میں چلی گئی۔ اس دکان میں ایک 30 سالہ ٹیلر بیٹھا اپنے کپڑے سلائی کرنے میں مصروف تھا۔ دکان میں اور کوئی لڑکا موجود نہیں تھا۔ اسے معلوم ہوتا تھا کہ اس پر کام کا کافی بوجھ ہوگا۔ مجھے امید تو نہیں تھی، مگر بات کرنے میں حرج ہی کیا ہے۔ یہی سوچ کر میں نے اسے سلام کیا۔ اس نے سلام کا جواب دیا اور مجھے یوں دیکھنے لگا کہ جیسے میں نے اس کی دکان میں آ کر غلطی کی ہو۔ بھائی صاحب، کیا ایک دن میں میرے کپڑے سل جائیں گے؟ میں نے کپڑوں والا شاپر اس کے کاؤنٹر پر رکھتے ہوئے کہا۔ جی باجی، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کل صبح آ کر لے جائیے گا۔ اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ اچھا، واقعی میں خوش ہو گئی۔ میں آپ کو زیادہ سلائی دے دوں گی۔ میں اس کی ممنون ہو رہی تھی۔ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ آئیے میں آپ کا ناپ لے لوں، بس آپ کے لیے کپڑے کل سل جائیں گے۔ میں اس کی بات پر چونک گئی۔ میں نے تو کسی مرد درزی کو اپنا ناپ نہیں دیا تھا۔ میں بھلا اسے کیسے ناپ دے سکتی تھی؟ میں نے کہا، میں ناپ تو نہیں دیتی، میرے ناپ والے کپڑے ہیں۔ گھر واپس جاتی ہوں، 1 گھنٹے میں وہ کپڑے لا کر تمہیں دے دوں گی۔ تم انہی ناپ کے کپڑوں پر میرا نیا جوڑا بنانا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ میں گاڑی میں بیٹھی اور گھر آ گئی۔ فٹافٹ اپنے کپڑے ڈھونڈے اور اسی طرح واپس جا کر اس درزی کو دے آئی۔ درزی میرے کپڑے لے کر خوش ہو گیا۔ بولا، بس اب صحیح ناپ مل گیا ہے، میں جلد ہی آپ کے کپڑے تیار کروں گا۔ آپ صبح 10 بجے آ کر لے جائیے گا۔ اس کی بات پر میں خوشی خوشی گھر آ گئی۔ رات بھر میں اپنے دوستوں سے بات کرتی رہی۔ صبح مجھے ویسے بھی لیٹ اٹھنا تھا۔ 12 بجے میری آنکھ کھلی۔ شادی تقریباً 4-5 بجے شروع ہونا تھی۔ میں نے ہاتھ منہ دھو کر ٹیلر کا رخ کیا۔ دکان پر پہنچی تو یہ جان کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ درزی نے انتہائی خوبصورت کپڑے سلائی کر رکھے تھے۔ ان میں سے کسی قسم کی کوئی کمی باقی نہیں تھی، بلکہ اس نے تو اور بھی سجاوٹ کر رکھی تھی، جس سے میرے کپڑے کی خوبصورتی دگنی ہو گئی۔ میں نے اسے زیادہ سلائی دی اور خوشی خوشی کپڑے لے کر گھر آ گئی۔ اپنی اس سہیلی کی شادی پر میں نے شرکت کی۔ یہ کپڑے پہنے تو سبھی نے تعریف کی۔ مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں نے سوچ لیا کہ آئندہ سبھی کپڑے اسی درزی سے بنواؤں گی۔ تو مجھے یاد آیا کہ میرے ناپ والے کپڑے تو اسی درزی کے پاس رہ گئے۔ میں اس کی دکان میں گئی۔ اس سے کہا کہ آپ نے کپڑے تو بہت اچھے سلائی کیے، مگر میرے ناپ والے کپڑے اپنے پاس رکھ لیے، آپ مجھے وہ واپس کر دیں۔ وہ ادھر ادھر ڈھونڈنے لگا، ساری دکان ڈھونڈ لی، مگر اسے کہیں کپڑے نہ ملے۔ بولا، لگتا ہے کہ میں آپ کے کپڑے گھر لے گیا ہوں۔ ایسا کیجئے گا کہ آپ پھر کسی دن آ جائیے گا، میں آپ کو وہ کپڑے واپس کر دوں گا۔ اس نے اس انداز میں معذرت کی کہ میں کچھ بول نہیں سکی۔ اب میں اسے دیکھتی تو لگتا جیسے وہ مجھ سے نظریں چراتا ہے۔ اس کی یہ بات میرے دل کو اچھی لگتی۔ مجھے نہ جانے کیوں اب وہ اچھا لگنے لگا تھا۔ اس دن میں گھر آئی، امی نے پوچھا کہاں گئی تھی؟ میں نے انہیں درزی والی بات بتا دی۔ کہتے ہیں کہ جب انسان کو کوئی اچھا لگتا ہے تو وہ بار بار اسی کا ذکر کرتا ہے۔ میری بات سن کر امی کو بھی معلوم ہو گیا کہ میرے ناپ والے کپڑے درزی کے پاس رہ گئے ہیں۔ میں تو اس بات کو بھول جاتی، پر اماں نے مجھے کہا، بیٹا، عورتوں کے کپڑے یوں کسی کو بیچ کر اپنے ناپ والے کپڑے منگوا لینا۔ اماں کی بات پر عمل کرنے کی بجائے میں خود ہی اس کی دکان پر پہنچ گئی۔ میں ڈرائیور کو بھی بیچ سکتی تھی۔ خدا جانے کہ اس میں کیا کشش تھی
کہ میں اس کی دکان کی طرف کھینچتی جاتی۔ مجھے تو یہ بھی یاد نہیں رہا کہ میں ایک امیر گھرانے کی اکلوتی بیٹی ہوں اور ایک معمولی سے درزی کے آگے پیچھے گھوم رہی ہوں۔ خیر، میں اس کی دکان میں داخل ہوئی۔ آج ایک عجیب سی فضا اس کی دکان میں قائم تھی۔ ایک بوڑھا آدمی اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ جیسے ہی میں دکان میں داخل ہوئی، بوڑھے آدمی نے مجھے غور سے دیکھا، جیسے وہ مجھے کئی سالوں سے جانتا ہو۔ میں اسے پہچان نہ سکی، نہ ہی اسے جانتی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں شناسائی سی تھی۔ خیر، بوڑھے کو نظر انداز کر کے میں نے درزی کو سلام کیا۔ وسیم نے جواب دیا اور ساتھ ہی نظریں جھکا لی۔ کیا میں اتنی حسین ہوں؟ اسے مجھے دیکھنے کی کیا ذرا بھی تمنا نہیں؟ میں نے دل میں سوچا اور اس سے باتیں کرنے لگی۔ تب اس نے بڑی معذرت کے ساتھ مجھے بتایا کہ میری قمیض جو کہ ناپ کے ساتھ تھی وہ گم ہو گئی ہے، البتہ پیجامہ وغیرہ لے جا سکتی ہو۔ اس نے ایک شاپر میں بند کپڑے میری طرف بڑھائے۔ کپڑے لے کر میں دکان سے باہر آ گئی۔ مجھے عجیب سی گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ گھر آ کر میں نے وہ کپڑے سائڈ پر رکھ دیے۔ اماں سے باتیں کرتے کرتے رات ہو گئی، پتہ ہی نہ چلا کہ کب سو گئی۔ صبح صبح شازیہ میرے کمرے میں آئی۔ وہ ہر اتوار کو ہمارے کپڑے دھوتی تھی۔ میں نے اس کو وہ شاپر پکڑایا۔ اس نے پاجامہ نکال کر دیکھا تو بولی، اس میں تو اتنے بڑے بڑے سوراخ ہو گئے ہیں۔ اس کی بات پر میں نے پاجامہ دیکھا تو اس میں واقعی جگہ جگہ سوراخ تھے۔ وہ سوراخ بھی ایسے جیسے خود کینچی سے کاٹے گئے ہوں، بلکہ ان میں برابر برابر وقفہ بھی تھا۔ مطلب یہ کہ یہ کسی جانور یا چوہے کے کاٹنے کے نشان نہیں تھے۔ مجھے بہت حیرت ہوئی، اتنا ماہر درزی اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتا ہے؟ خیر، اب تو مجھے دکان پر جانے کا ایک اور بہانہ مل گیا۔ اس دن میں نے سوچا کہ میں دکان میں جا کر درزی سے اس بارے میں پوچھوں۔ پھر سوچا یوں تو اسے بھی معلوم ہو جائے گا کہ میں اس سے ملنے کے لیے بہانے ڈھونڈتی ہوں۔ ایسا کرتی ہوں، کوئی نیا جوڑا خریدتی ہوں، پھر وہ سلوانے اس کی دکان پر جاؤں گی۔ اسی بہانے سے بھی دیکھ آؤں گی کہ آخر وہ مجھے دیکھتا کیوں نہیں۔ میں نے اسی وجہ سے دکان سے جا کر نئے جوڑے لیے اور بنوانے کی غرض سے درزی کی دکان میں چلی گئی۔ وسیم آج بھی اسی طرح نظریں جھکائے بیٹھا تھا۔ میں نے کاؤنٹر پر کپڑے رکھے، اس نے بنا مجھے دیکھے کپڑے سائڈ پر رکھ دیے۔ میں نے کہا، تم یوں میرے کپڑے سلائی نہیں کر سکتے، اس کے لیے میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا، آپ مجھے بتائیں، میں سن رہا ہوں۔ میں چاہتی تھی کہ وہ مجھے دیکھ کر بات کرے، مگر وہ یوں نظریں جھکائے کھڑا تھا جیسے وہ میری دل سے عزت کرتا ہو۔ اس رویے پر مجھے حیرت بھی ہوئی اور دلچسپی بھی۔ رفتہ رفتہ وسیم کے لیے میری پسندگی بڑھتی گئی۔ اب میں اکثر اس کی دکان کے چکر لگانے لگی۔ میرا سوٹ 5 دن کے بعد تیار ہونا تھا، مگر میں 2 دن بعد ہی آ گئی۔ وسیم کو بھی شاید اندازہ ہو گیا تھا کہ میں اسے پسند کرنے لگی ہوں۔ میں نے اپنے ماں باپ کو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا، مگر سچ تو یہ ہے کہ میں اب اسے اپنے جیون ساتھی کے روپ میں دیکھنا چاہتی تھی۔ گھر میں کسی کو بتانے کی بجائے میں نے سب سے پہلے اپنی سہیلی کائرہ کو بتایا۔ کائرہ میری بہت اچھی دوست تھی۔ میری بات پر وہ بھی خوش ہو گئی۔ کہنے لگی، یہ تو بڑی الگ کہانی لگتی ہے، لیکن پہلے میں اس ٹیلر سے ملوں گی۔ اگر وہ ایک اچھا انسان ہوا تبھی انکل آنٹی سے بات کروں گی۔ میں خوشی خوشی اسے وسیم سے ملوانے اس کی دکان پر لے گئی۔ اسے دیکھتے ہی کائرہ کا دماغ گھوم گیا، واپس گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ مجھے اچھی خاصی سنا دی اور بولی، یہ کیا، نہ عقل نہ شکل۔ میں سمجھتی تھی کہ بڑا خوب روح ہوگا، مگر اس کا نہ قد نہ کاٹ نہ صحت ہے۔ تمہیں آخر اس میں ایسا کیا نظر آ گیا؟ بس اس لیے کہ یہ نظریں جھکائے رکھتا ہے۔ کیا تم اس طرح کسی سے بھی شادی کر لو گی؟ کائرہ کی باتیں مجھے بہت بری لگی۔ میں نے اسے کہا تو کچھ نہیں، مگر اس نے میری محبت کو یوں دھتکارا، وہ مجھے اچھا نہیں لگا۔ میں نے دل میں سوچ لیا کہ اب وسیم سے ہی شادی کروں گی، چاہے اس کے لیے مجھے پوری دنیا کی مخالفت کیوں نہ مور لینا پڑے۔ ماں باپ سے بات کرنے سے پہلے میں نے وسیم سے کہا، میں تم سے ملنا چاہتی ہوں۔
اس نے سادگی سے جواب دیا، باجی آپ روزانہ ہی دکان میں آ جاتی ہیں، پھر ملنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے اسے ڈانٹ دیا، مجھے باجی مت کہو، اور دوسری بات یہ کہ میں اس دکان میں نہیں تم سے باہر ملنا چاہتی ہوں۔ خیر مؤثر یہ کہ وہ ایک ہوٹل میں مجھ سے ملنے پر راضی ہو گیا۔ شام کو مقررہ وقت پر ہم دونوں پہنچ گئے۔ وسیم بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ میں اس کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھی تھی۔ ہر کوئی ہمیں غور سے دیکھ رہا تھا، جیسے لوگ ہماری جوڑی میں بہت دلچسپی رکھتے ہوں۔ میں بھی وسیم کو دیکھ دیکھ کر صدقے واری جاتی، اور وہ اس ماحول میں آ کر کافی حیران اور خوش ہو رہا تھا۔ کھانے کا بل میں نے ادا کیا۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے وسیم سے کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میرے دل میں کوئی اور بات نہیں سوائے اس کے میں تم سے بے پناہ محبت کرنے لگی ہوں۔ میری بات سن کر وسیم کی پانچیں کھل گئی۔ اسے تو میری بات پہ یقین نہیں آیا۔ بولا، کہیں میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ میں نے ایک چٹکی کاٹی اور کہا کہ تم حقیقت میں ایک حسین لڑکی کے میاں بننے والے ہو۔ اس بات پر وہ ہنسنے لگا۔ جو میں نے اس سے شادی کی بات کر لی، مگر اب مسئلہ میرے گھر والوں کا تھا۔ بھلا وہ مجھے کروڑوں کی جائیداد والی لڑکی کو ایک درزی کے ساتھ کیوں بیاہ دیتے؟ میں بھی یہ بات اپنے ماں باپ سے کرنے کا فی الحال سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے سوچا کہ پہلے اماں کو اعتماد میں لاؤں گی، جب وہ میری بات کو سمجھ جائیں گے تو خود ہی ابا کو بتا دیں گی۔ ان دنوں میں نے پریشان رہنے کا ناٹک شروع کر دیا۔ میں ہر وقت بکھرے بکھرے بالوں اور بے تکی باتوں کی وجہ سے اماں کی توجہ کا مرکز بن گئی تھی۔ مجھے پیسے دیتی، کہتی جاؤ جا کر شاپنگ کر آؤ، مگر میں تو کچھ اور ہی چاہتی تھی۔ ایک دن اماں نے اپنی گود میں میرا سر رکھ کر پوچھا، بیٹی تم کیوں پریشان ہو؟ لگتا ہے تمہیں کوئی اندرونی پریشانی ہے۔ تب میں نے اماں کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دیا۔ اماں، اب میں آپ لوگوں سے اس وسیم سے شادی کی بات نہیں کر سکتی۔ میں جانتی ہوں کہ آپ لوگ منع کر دیں گے، یوں ہی گٹ گٹ کر مر جاؤں گی، مگر آپ سے کچھ نہ کہوں گی۔ میری بات پہ اماں کا دل پگھل گیا۔ بولی، ہمارا سب کچھ تیرا ہی تو ہے، اگر تجھے کوئی پسند ہے تو ہم تیری شادی اسی کے ساتھ کریں گے، پھر اسے کوئی کاروبار سیٹ کر دیں گے تاکہ وہ بھی اپنی زندگی ہمارے معیار کے مطابق جی سکے۔ اماں کی باتیں سن کر تو میں کھل اٹھی کہ اماں ابا شادی کے لیے مان گئے ہیں، مگر شام کو جب ابا آئے تو اماں نے ان سے اس سلسلے میں بات کی۔ ابا یہ بات سنتے ہی جیسے غصے سے برک اٹھے۔ ان کا یہ روپ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، شاید خود امی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس قدر پریشان ہوئی کہ میں دیکھتی رہ گئی۔ ابا کا چہرہ غصے سے لال تھا۔ تمہیں کس نے کہا کہ تم اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ اپنے باپ سے پوچھے بغیر کر دو؟ ابا مجھے ڈانٹنے لگے کہ میں ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ابا کا غصہ دیکھ کر میں رونے لگی۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں، کہاں جاؤں۔ یہ بات اتنی جلدی ابا کو بتا دی کہ انہوں نے میرا رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا اور بولے، تم نے میری آزادی کا غلط فائدہ اٹھایا ہے۔ میں نے تمہیں اس لیے آزادی نہیں دی تھی کہ تم ایک معمولی درزی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ضد کرو۔ لڑکی کورے کاغذ کی طرح ہوتی ہے۔ ایک بار تمہاری شادی اس بھکاری کے ساتھ ہو گئی، اس کے بعد کوئی تمہیں منہ لگانا پسند نہیں کرے گا، پھر میری دولت بھی کسی کام نہ آئے گی، تمہیں اچھا شوہر زندگی بھر نہ ملے گا۔ تمہارا یہ فیصلہ تمہاری زندگی کو تخریب کر دے گا، اور میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ ابا کی باتیں سن کر میں مایوس ہو گئی۔ میں وسیم سے گہری محبت کرنے لگی تھی۔ میں اسے کسی صورت میں بھی کھونا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے ابا کی منتیں شروع کر دی، مگر ابا پر میری کسی بات کا اثر نہ ہوا۔ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ تمہاری شادی واجد انکل کے بیٹے ناصر کے ساتھ ہوگی، اور تقریباً 6 مہینے کے بعد تمہاری رخصتی ہوگی۔ ابا نے ابھی تک میرا رشتہ شاہد واجد انکل سے کہہ کر پکا کر دیا تھا۔ بس بروں کے درمیان بات ہو گئی تھی، رسمیں باقی تھیں۔ اس بات سے جب میں آگاہ ہوئی تو میری تو جیسے روح کانپنے لگی۔ میں نے سوچ لیا کہ اب وسیم کو حاصل کر کے رہوں گی، اپنے ابا کی بات مر کر بھی نہ مانوں گی۔
ہم نے تو جینے مرنے کی قسمیں ساتھ کھائی تھی، اب ایسے میں کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟ تب میں نے ایک دن اپنے ماں باپ کے نام خط لکھا اور گھر سے نکل گئی۔ میں نے گھر سے مختصر سا سامان اٹھایا اور کچھ رقم کے ساتھ اپنے گھر سے نکلی۔ یہ تقریباً شام کے 6 بجے کا ٹائم تھا۔ میرا خیال تھا کہ میرے اماں ابا مجھے اتنی جلدی نہیں ڈھونڈیں گے، ویسے بھی میں رات کے 11-12 بجے تک گھر سے باہر رہتی۔ اماں ابا تو ویسے بھی مجھ سے کوئی سوال نہ کرتے تھے۔ اس دن تو محض 6 بجے تھے۔ 6 بجے کے قریب جب میں وسیم کی دکان پر پہنچی تو وہاں لوگوں کا ہجوم دیکھا۔ یہ دیکھ کر میں ڈر گئی، خدا نہ خواستہ میرے وسیم کو کچھ ہو نہ گیا ہو، کپڑے سلائی کرتے ہاتھ نہ کٹ گیا ہو۔ میرے دل میں طرح طرح کے سوال آنے لگے، مگر پھر جب دیکھا لوگ وسیم کو گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے، یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے بلکہ وردی میں ملبوس پولیس والے تھے۔ ان لوگوں نے وسیم کو گھسیٹ کر پولیس وین میں بٹھایا اور تھانے لے گئے۔ میں چیختی چلاتی رہ گئی مگر کسی نے میری ایک نہ سنی۔ میں سب سمجھ گئی کہ یہ سب میرے بابا کا کیا درا ہے۔ وہ بلا کب چاہتے تھے کہ میں وسیم کی ہو جاؤں، اس لیے جھوٹے الزام میں انہوں نے وسیم کو پولیس کے حوالے کر دیا ہوگا۔ مگر میں بھی اپنی دھن کی پکی تھی۔ میں نے گاڑی کروائی اور فوراً تھانے پہنچ گئی۔ میں جانتی تھی کہ وسیم کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر ایک معمولی وکیل بھی اس کیس کو دیکھتا تو وسیم کی ضمانت ہو جاتی۔ میں تھانے پہنچی۔ میں نے وسیم سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا تو پولیس والوں نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا، پھر مجھے اس سے ملنے کی اجازت دے دی اور وہ میرے بارے میں نہ جانے کیا کیا باتیں کر رہے تھے۔ ان کی ہنسی سب کچھ بتا رہی تھی۔ میں وسیم سے ملنے پہنچی۔ وہ واقعی پریشان لگ رہا تھا، میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر رونے لگا۔ بولا، تم میری اس غلطی کی وجہ سے مجھے چھوڑ مت دینا۔ خدا جانے میں نے کیا کیا ہے، یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم۔ کسی دکاندار نے مجھ پر چوری کا الزام لگایا ہے، میں نے تو آج تک کوئی چوری نہیں کی۔ اب تم ہی بتاؤ میں کسی کی کیا چوری کروں گا؟ میری تو اپنی دکان ہے۔ میں نے وسیم کو تسلی دی، تم فکر نہ کرو، یہ سب میرے ابا کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے کہا، میں تمہیں جلدی یہاں سے رہائی دلوا دوں گی۔ میں نے وسیم سے ڈھیر ساری باتیں کی۔ جب وہ مطمئن ہو گیا، مجھے بھی امید ہو گئی تو میں وہاں سے نکل آئی۔ آتے ہوئے میری نظر ایک لیڈی کانسٹیبل پر پڑی جو مجھے گہری نظر سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے لگا کہ وہ مجھ میں دلچسپی رکھتی ہے، تبھی اس کے قریب چلی گئی۔ اس سے وسیم کا خیال رکھنے کا کہا، تب میری بات پر وہ ہنسنے لگی۔ بی بی، تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ میری بات پر اس عورت نے ہنستے ہوئے کہا، کیوں، اس میں پاگل والی کیا بات ہے؟ میں اس لڑکے کو پسند کرتی ہوں، ہماری شادی ہونے والی ہے، اور تم کہتی ہو کہ میں پاگل ہوں، اس کا خیال بھی نہ رکھوں؟ ہاں صحیح تو کہہ رہی ہوں، لیڈی کانسٹیبل نے کہا۔ تم خیال نہیں رکھو گی تو کیا، اس کے پیچھے 10 امیر زادیاں اور پاگل ہیں۔ یہ تو سبھی کو الو بنا رہا ہے اور تم لوگ اپنے ماں باپ کی دولت اس پر لٹاتی رہتی ہو۔ اس کی بات سن کر میرا دماغ گم گیا۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں نے غصے سے کہا، اگر یقین نہیں ہوتا تو کسی سے بھی پوچھ لو۔ تمہارا یہ لڑکا جو ہیرو بنا پھرتا ہے، یہ لڑکیوں پر جادو کرواتا ہے اور پھر انہیں اپنے دم میں پھانس کر ان کی دولت لوٹتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک ڈونگی پیر بھی ہوتا ہے، اس کو بھی ہم کئی بار جیل میں بند کر چکے ہیں، مگر پھر اسے کوئی نہ کوئی چھڑا کر لے جاتا ہے۔ ہمارے پاس ایسا کوئی قانون نہیں کہ ایسے نوسر بازوں کو پکی سزا دے سکیں، کیونکہ کوئی نہ کوئی اس کی ضمانت کروا جاتا ہے۔ مگر تم خدا کے لیے ہوش کے ناخن لو جو اس نکمے لڑکے کے پیچھے پڑی ہو۔ یہ تو اپنا نہیں کھا سکتا، اپنی اماں کی پینشن پر گزارا کرتا ہے، دن بھر اپنی دکان میں عیاشی کرتا ہے، اپنے دوستوں کو بلاتا ہے، جو کماتا ہے وہی لٹا دیتا ہے، تمہیں کیا کھلائے گا؟ لیڈی کانسٹیبل کی بات سن کر میرا تو دماغ ہل گیا۔ سوچ نہیں سکتی تھی کہ وسیم اس سے پہلے بھی تھانے کی ہوا کھا چکا ہے، مگر اس عورت کی بات پر باقیوں کا یقین کیوں کرتی؟ میں نے اپنی طرف سے وکیل بھی کیا، اس کو روپے دیے اور کہا وہ وسیم کا کیس لڑے۔
میرے پاس ابھی تک ابا کے دیے ہوئے پیسے بہت ہیں۔ میں ان دنوں ایک ہاسٹل میں رہ رہی تھی۔ میرے دل میں یہی خیال تھا کہ یہ سب میرے ابا نے کیا ہے، لیکن جب وکیل نے خود تفتیش کی تو پتہ چلا کہ واقعی وسیم اس سے پہلے کئی بار جیل میں جا چکا ہے۔ اس بات پر مجھے زور کا دھچکا لگا۔ میں کس محبت کے پیچھے پاگل ہو رہی تھی۔ 6 مہینے میں اپنے ابا کی چھت کے بغیر رہی، مجھے اس کا بھی اندازہ ہو گیا تھا۔ اور وسیم جو میرے سامنے ناٹک کر کے ہمیشہ مجھ سے پیسے لیتا، کچھ سچ اپنے منہ سے بھی اگل چکا تھا۔ میں نے اس بات پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں غلط انسان کے ساتھ رشتہ باندھنے سے بچ گئی۔ اس دن میں واپس والدین کے گھر آ گئی۔ بتا نہیں سکتی کہ میں کس قدر شرمندہ تھی، مگر یہ اماں ابا کی مہربانی، انہوں نے مجھے پھر بھی قبول کر لیا۔ البتہ ابا اب بھی مجھ سے ناراض ہیں، مگر میں جانتی ہوں وہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اور مجھ سے زیادہ دن ناراض نہیں رہ پائیں گے۔